بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته والشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایسے نہیں پڑھنا، ایسے درود پاک نہیں پڑھنا. میں نے دیکھیں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت عرض کی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا تو ہمیں اس کا ترجمہ شاید یاد نہیں، اگر یاد تھا تو ابھی شاید ہماری توجہ نہیں، یا پھر ہم نے اس آیت کریمہ کو مروتاً سننے کی عادت بنائی ہے کہ جب مبلغ، کوئی خطیب، کوئی عالم دین بیان کرتے ہیں، ابھی اس آیت کریمہ کی تلاوت بعد میں ہوتی ہے، ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں. تو پھر جب درود پاک پڑھنا ہے پھر سب نے پڑھنا ہے. الحمدللہ ساری میرے آقا کے غلام، بھلے کسی کی کالی داڑھی ہے، کسی کی سفید داڑھی ہے، کسی کی بیاری ہے، بھلے کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو درود پاک سارے پڑھے، پہلے سے لے کے آخر تک سارے پڑھے. ابھی پڑھنا ہم سب پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا ذوالطوی. قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم کا کام اس مسجد کے امام صاحب مولانا اقبال مدنی صاحب اور ہمارے عبداللطیف عطاری صاحب، ساجد عطاری صاحب اور میرے نگران صاحب جو ہے نعیم عطاری صاحب، ماشاءاللہ اس محفل کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، خود بھی آئے اور محفل جو ہے اس کا انعقاد کیا. ذوق و شوق کے ساتھ آشام سلطاوت دی گئی. تو آج ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اس اجتماع غوثیہ کو سجائے بیٹھے ہیں. میں ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
جب نگران صاحب محمد تعلیم جو ہے ناز شریف پڑھنے لگے تھے تو انہوں نے شروع میں کچھ اس طرح بھی شعر پڑھا کہ دکھوں نے جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اس درود کی اہمیت کس طرح ہے، آئیے ہم کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یومی 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اتنی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، اس کو ہم اگر خارج میں دیکھیں، ہم اپنے دنیا کے معاملات میں دیکھیں، جب کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، اگر کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، اگر کوئی مستری ہے، کوئی امام ہے، کسی بھی طرح کا دنیا میں کام کرنے والا ہے، تو وہ کام جو کر رہا ہے اس پر اس کام کرنے والے کی توجہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی توجہ ایک چیز کی طرف لازمی ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں آگے والا جواب کیا آنے والا ہے، اس کی توجہ جو مزدوری ملنی ہے اس کی طرف ہوگی کہ میرے اتنے پیسے طے شدہ ہیں، تو جب وہ پیسے طے شدہ ہیں تو کام کرنے والا اس انداز سے وہ کام کرے گا کہ میرا کام کرنا میرے مالک کو پسند آ جائے اور مجھے اچھی طرح وہ پیسے پورے کے پورے مل جائیں۔ اور جو کاریگر زیادہ چالاک ہوتے ہیں وہ کچھ اس انداز سے کام کرتے ہیں کہ مالک اگر صحیح ہے تو چھڑا کر بھی دے دے۔ تو اب آگے جو جسے پاک کا محبت کرنے جا رہا ہوں، فرمایا کہ جو بندہ دن میں 50 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، درود پاک پڑھنے والے نے پڑھ دیا، اب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں گزاریں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، درود پاک پڑھنے کے بعد مزدوری ہمیں کیا ملے گی؟ اس درود پاک پڑھنے والے سے میں اپنے ہاتھوں کو مس فرماؤں، ہاتھ ملائیں گے میرے آقا علیہ السلام درود پاک پڑھنے والے سے۔ اب حضرت کے منظر کو توجہ کیجیے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہو، 1.25 میل کے فاصلے پہ سورج رہ کے آگ برسا رہا ہو، تانبے کی زمین ہو، ہر مخلوق پریشان ہے اللہ کے غضب سے، کسی کا پسینہ جناب گٹے ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے گوڈے، کسی کا جناب آدھا بدن، اور کوئی تو اپنے سر کے اوپر پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اتنا سخت عالم ہے۔ میں نے یہ نام جب پنجابی میں کچھ لوگ ذکر نہیں ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے تو بات کیا بیان کی جا رہی ہے۔ تو جناب اس وقت جس فرد واحد سے میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو مس فرما دیں، اب آپ یہ بتائیں ذرا کہ وہ بندہ کتنا مقدر والا ہوگا۔ ایک طرف اتنی مخلوق پریشان ہے، اپنی والدہ کی طرف بھی جایا جا رہا ہے، والد کی طرف بھی جا رہی ہے مخلوق، قریب سے قریب رشتہ داری کی طرف پکارا جا رہا ہے کہ نیکی مل جائے، جنت کا سوال ہے کہ نہیں، تو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سب ملا گئی، آج کسی اور کے در پہ جاؤ، آج کسی اور کے در پہ جاؤ، تو ادھر جناب ایک طرف اتنی مخلوق کو چھوڑ کر جو درود پاک پڑھنے والے حضرات ہوں گے ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو مس فرما رہے ہیں۔ یا کیسا مقدر والا وہ شخص ہے، قیامت والے دن پوری کائنات ایک طرف اور جس سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں وہ فرد واحد ایک طرف۔ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں، اپنی بات سے آگے بولوں میں چلتا ہوں دیکھیں کہ جناب جب نتیجہ نکلتا ہے اسکولوں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، والدین کو بھی بلایا جاتا ہے، جو اچھے اسکول ہوتے ہیں جیسے ہمارا دارالمدینہ بھی الحمدللہ اس وجہ دعوت اسلامی کا دارالمدینہ اسلامی انٹرنیشنل اسکول ہے رحمان چین روڈ پہ، وہاں پر بھی الحمدللہ ہمارے افغان اسکول کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو جناب جب ریڈ آؤٹ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے میاں بوڑھی کو لے کر آنا ہے، پیرنٹس کو لے کر آنا ہے۔ جناب سارے طلباء ایک طرف ہے، 3 پوزیشن کا اعلان کیا جا رہا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ اب جب وہ 3 طلباء آگے آتے ہیں ان کے والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے
کیا. اگر وہ بچہ قیامت والے دن بارگاہ رسالت سے ہاتھ ملانے کے لیے حاضر ہو جائے, ادھر کتنی خوشی ہوگی. اب کام ہم نے سن لیا, لذت بھی ہمیں آئی ہوگی, بڑا مزہ آیا, لیکن اس مزے کو حاصل ہم نے کیسے کرنا ہے؟ وہ مزہ تب آئے گا حقیقی طور پہ جب میں اور ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں, اور قیامت والے دن ہم پر بھی قلم ہو جائے, فلاں دن فلاں آ جائے, آج سے ہاتھ ملائے جائیں گے, فلاں دن فلاں آ جائے, نہ باریاں لگی ہو, یہ بھی آ گیا, وہ بھی آ گیا, ذرا ملک پر سارے آ گئے, درود پاک پڑھنے والے سے ہاتھ ملائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے سے اسلام بھائی بزرگ, عرض کرنے کا مقصد جب بھی کسی محفل میں آئے تو یہ نیت لے کر آنی چاہیے کہ ہم کچھ لے کر ادھر سے آئیں گے, اپنی زندگی میں چینج لائیں گے, تبدیلی پیدا کریں گے. لہٰذا جس طرح تبدیلی پیدا کرنی ہے, اس تبدیلی کے حصے میں سے یہ بھی ہے, اللہ نہ کرے اگر کسی کی عادت گالی نکالنا ہے, کسی کی عادت گنگنانا ہے, آج وہ نیت کرے, میں بھی نیت کرتا ہوں, سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جب بھی موقع ملے, فراغت ہو, تو کوشش کرے کہ درود پاک کا وظیفہ اپنی زبان پہ جاری رکھے, کرے گا انشاءاللہ. اب آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت کی میں تلاوت کرنے کا شفاعت کیا. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 129 ہے, نمبر 4. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. ادھر خطاب کس مخلوق کو ہے؟ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ ہم سب پڑھنے والے بن جائیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مشرکون کی نازل فرمائی, منافقوں سے بھی خطاب کیا, کافروں سے بھی خطاب کیا, ہر طرح کی مخلوق کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. تو جب یہ باری یہ آتی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو پھر جس ذات کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, کہ ایمان والے کیا کریں, اللہ سے ڈریں اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اس میں یہ ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا کس کا کام ہے؟ سارے بولے جناب, سچوں کے ساتھ کس نے ہونا ہے؟ جو ایمان والا ہے. اللہ سے کس نے ڈرنا ہے؟ جو ایمان والا ہے. جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ڈرے, اور اللہ کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے, سچوں کے ساتھ ہو جائے. اور ان سچوں کا اللہ نے حکم دیا ہے, آج انہیں میں سے ایک سچے کا ذکر کرنے کے یہاں پر بھی بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سچا بندہ کون ہوتا ہے. سچا بندہ دنیا میں کون ہے؟ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے میں دیکھوں, میری طرف آؤ میں دیکھوں. تو دیکھنا کیا ہے کہ اللہ سے کون ڈرنے والا ہے اور سچا بندہ کون ہے. آؤ ذرا چلتے ہیں. آج آپ کے سامنے میں جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر خیر کروں گا, کچھ نئے انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کس طرح مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسماعیل بھیا مجھے باتیں تو پہلے واقعہ سنتے ہی رہتے ہیں, کچھ نئی باتیں لے کر آنی ہیں کہ جو جناب ہمیں نہ پتا وہ بتانی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار اللہ کا کلام ایک ہے, یہ اللہ کا کلام قرآن پاک ایک آیا ہے دنیا پہ, اللہ کے محبوب ایک آئے ہیں. تو رب نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں ایک ہی پیدا فرمایا. جب اللہ نے اپنا محبوب ایک بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے اپنا کلام ایک بھیجا دنیا پہ, تو رب نے عبد القادر جیلانی کو بھی ایک بنا کے بھیجا ہے. تو جو ذات ایک ہے اس کا ذکر بھی تو ایک ہوگا. اب تاریخ ولادت آپ کی یکم رمضان ہے اور 470 ہجری ہے. تاریخ وصال آپ کی 11 ربیع الاخر 561 ہجری ہے. اور آپ نے جو عمر مبارک دنیا میں گزاری ہے وہ 91 سال بنتی ہے, اور آپ کا مزار شریف بغداد شریف ہے. اب تعارف ہو گیا, شخصیت کو ہم سمجھ گئے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کا تعارف کیا ہے. آپ ایک چیز نوٹ کیجیے ذرا, جب میں نے آپ کا حلیہ پڑھا
میرے آقا کا چہرہ، میرے آقا کا سینہ مبارک کشادہ تھا، ادھر غوث پاک کی داڑھی مبارک گنی تھی، میرے آقا کی داڑھی مبارک بھی گنی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی درمیانے قد کے تھے، میرے آقا کا گھرانہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ سید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی بے مثال پیدا فرمایا دنیا میں، اور جب عبد القادر کی باری ہے تو رب تعالیٰ نے آپ کو تمام اولیاء کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجا، اور آپ کو بھی رب تعالیٰ نے بے مثال دنیا میں پیدا فرمایا۔ محبوب کو دنیا میں بھیجا، جن جن کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا فرمایا، تو جب اپنے محبوب کے گھرانے کے فرد کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ نے اسی طرح کی صفات ملتی ہوتی عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ یہ بات ایک سمجھ لیجیے، یہ لائیو چل رہا ہے اس بیان، تو میں اس لیے عرض دیتا ہوں، میں یہ جو بھی بیان کروں گا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے یہ کمال دیے، بھی بات یہ دیے، یہ میرا بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ولی اور نبی ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ جو نبی ہے وہ ولی ہے، جو ولی ہے وہ نبی ہے، نبی تو ولی ہو سکتا ہے، کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، لیکن جو ولی ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات اپنے انبیاء کو عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح کے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا 4 کتابوں سے میں مواد لے کر آیا ہوں، حوالہ میں ایک بار بتا دیتا ہوں، پھر بار بار حوالہ نہیں بتاؤں۔ ایک کتاب ہے بہجت الاسرار نامی، دوسری کتاب ہے قواعد الجواہر، ہماری بزرگ ہیں جنہوں نے حضور غوث پاک کے موضوع پہ کلام کیا ہے، تیسری کتاب ہے نزہۃ الفاتح الخاطر، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ویسے کہتے ہیں کہ ملا علی قاری، لیکن امیر علیہ السلام کی محبت ہے اپنی کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 20 کا ذکر کیا، اور چوتھی کتاب ہے تفریح الخاطر۔ یہ 4 کتابوں ایسی کتابیں ہیں جو مستند ترین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کتابوں سے میں بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو مناقب، جو مرتبے عطا فرمائے، اسی طرح ملتے جلتے کچھ مراتب اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام مشکل کشائی کرتے تھے، صحابہ کرام جب پانی ختم ہو جاتا ہے، جنگ کے موقع پہ پانی لینے کے لیے آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے پانی کو پورا کرنے مشکل کشائی ہو گئی، مدینہ شریف میں ایک بار کیا سالی پیدا ہو گئی، لوگ آئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف ہے، کیا سالی ہو گئی ہے، جانور بھوکے مرنے شروع ہو گئے ہیں، تو فصلیں بھی ہیں، ان کے لیے پانی چاہیے، آپ کرم فرمائیں رب تعالیٰ پانی کا اہتمام فرما دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ کو بلند کرنا شروع کیا، دعا کرنا شروع کی، دیکھتے دیکھتے تالی کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو آپ بھی ایک بار محفل کو اکٹھا کیا ہے، آج شان رسول کا اجتماع ہے، آج کے کا اجتماع ہے، تو جناب آپ بیان فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، اتنے میں آسمان پہ بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ہلنا شروع ہو گئے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گزار ہوتے ہیں، اے مالک کائنات، میں تیرے لوگوں کو جمع کر کے فاضل و نصیب فرما رہا ہوں، تیری عطا میں بارش ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ منتظر ہونا شروع ہو گئے ہیں، کرم فرما دے، بارش کو بند فرما دے، اتنی ابھی عرض کرنا ہے، مالک کائنات نے فوراً ہی بارش کو روک دیا، اور اس مجلس سے ہٹ کر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور ادھر جو مدینہ شریف میں لوگ آئے تھے بارش کی دعا کروانے آئے تھے، تو جناب بارش حضور علیہ السلام کی دعا پر برسنا شروع ہو گئی، 1 ہفتہ پورا بارش ہوتی ہے، پھر وہی افراد پھر آئے، کہتے ہیں
یا رسول اللہ علیہ السلام اب حاجت سے زیادہ پانی ہو گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بادلوں کی اشارہ فرمایا سے فرمایا آج تمہاری حاجت نہیں, مدینہ شریف کے باہر چلے جاؤ. جناب ابھی عرض گزار اللہ کی بارگاہ میں ہوئے تو بارش فوراً تھم گئی. مدینہ شریف کے باہر جو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. ادھر اللہ کے نبی ہیں, بارش کو روکا جا رہا ہے, ادھر اللہ کے ولی بھی بارش کو روک رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو مقام دیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہوتا ہے. آگے چلیے ذرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جی لگتا ہے آپ کو دن آنا شروع ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں ناراض نہ یہ نہ جاتا بات کرتا ہوں. میں سمجھانے کے بغیر چلوں گا آپ کو سمجھ انشاءاللہ. اچھا تھوڑی سی اگر آپ عشق رسول کی اور اللہ کے اولیاء کی طرف توجہ آپ کریں تو انشاءاللہ ہماری سمجھ ختم ہو جائے. میں نے چادر نہ دی ہلکا سا بوٹی پہننا تو کوشش کریں کہ آپ کی طرف توجہ کریں انشاءاللہ تو محفل کا جو رنگ ہے اجتماعی وسیع رنگ اعتماد ہو جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو بڑھیا باتیں بتانے جا رہا ہوں. تو جناب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی کام کر کے دکھا رہے ہیں اس طرف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کام کر کے دکھا رہے ہیں. تو قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی کہ اللہ کی اطاعت سے مردے زندہ کرنے کی طاقت. ایک مرتبہ ایک عیسائی اور ایک عاشق رسول آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. عاشق رسول کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو افسر بنایا. ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو ہمارے نبی ہے افسر الحمدللہ. ادھر عیسائی ہے اس کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو افسر بنا کر بھیجا ہے. اب اتنی ہی گفتگو قرار ہو رہا ہے. عاشق رسول کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیسے آپ کے نبی افضل ہیں؟ وہ کہتا ہے اس طرح افضل ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے کہ جناب وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں اور آپ کے قرآن میں لکھا ہے. یہاں تک بات پہنچی تو اتنے میں حضرت عبد القادر گفتگو کو سنتے آپ فرماتے ہیں یار ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کے نبی افضل ہے تم کہتے تمہارے نبی افضل ہے. بات کس موضوع پہ ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے کہ حضور یہ جو آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے افضل بنایا ہے اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے معجزہ دیا. قرآن میں لکھا ہے کہ نہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر نبیوں والا کام ہم بھی کر کے دکھانے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر عبد القادر جیلانی بھی انبیاء کی طرح کام کر کے دکھائے وہ کہنے لگا تو دکھائیں پھر. آپ فرماتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے؟ وہ جناب قبرستان میں لے گیا کہنے لگا کہ یہ سب سے پرانی قبر ہے, اس قبر والے کو زندہ کر کے دکھائیں. جناب آپ فرماتے ہیں اے سائل مردے کو زندہ کروانے والے میری بات توجہ سے سن رہا. عبد القادر جب مردے کو زندہ کرتا ہے تو پھر صرف زندہ ہی نہیں کرتا بلکہ وہ مردہ اسی حالت پر زندہ ہو کر اس حالت میں دنیا سے گیا تھا. یہ کہنا بڑا آسان ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. آج بھی لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس طرح ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے ولی بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اس سے پہلے حدیث سے بات سنیے ذرا. بخاری شریف حدیث سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث کی دو قسمیں ہیں عام طور پہ حدیث دو قسمیں ہیں حدیث قدسی حدیث نبوی. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور جس زبان سے حکم بیان کیا جائے وہ میرے آقا کی زبان ہو, وہ ہوتی ہے حدیث قدسی. حدیث نبوی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس پہ حکم بھی میرے آقا فرمائیں اور زبان مبارک میں میرے آقا کا استعمال ہو وہ بولتے ہیں حدیث نبوی. ادھر حدیث قدسی بیان کی جا رہی ہے. مختلف کرتا ہوں کہ حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا, لیکن ہاں حاصل کر سکتا ہے رب تعالیٰ کا قرب. وہ کیسے؟ کہ جب بندہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نفل عبادت کرتا ہے اور ٹائم لگاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے مالک کائنات اس نفل پڑھنے والے کو اپنا قرب دینا شروع کر دیتا ہے.
جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، جہاں تک کہ پاؤں کا ذکر بھی لیتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف آپ اس حدیث پاک کی وضاحت کچھ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم تو نہیں ہے، اب ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں یہ تو جسم کی علامت ہے۔ جب رب کا جسم نہیں ہے تو پھر رب تعالیٰ اس حدیث پاک کا مصداق کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ ہوتا بن نہیں ہے، لیکن مالک کائنات اپنی روحانی طاقت اس میں ڈال دیتا ہے، دیکھتا بنتا ہے اللہ کے حکم سے دیکھتا ہے، یعنی سنتا بنتا ہے اللہ کے حکم سے سنتا ہے، پکڑتا بنتا ہے اپنا حکم ہوتا ہے تو پکڑتا ہے، ٹھوکر بھی تب بھی مارتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں جب گئے تو جناب وہ کہنے لگا کہ یہ قبر ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے، میں نے یہ بات پہلے بیان کیا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر بھی پاؤں میں حرکت آتی ہے، ویسے حرکت نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ایسے ملتا ہی نہیں ہے۔ بندہ معذرہ فجر کی نماز ہی کوئی نہ پڑھے، 5 نمازیں کوئی نہ پڑھے، فجر یہاں ہوتی ہے، عشاء مدینے میں ہوتی ہے، ایسی صدائیں لگانے والے ابھی ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، تو جناب ایسے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ میرے پیر مجھے فرماتے ہیں جس نے گلے میں تسبیح ڈال رکھی ہے، لمبی لمبی جناب وہ لٹیں رکھی ہوئی ہیں، شرابیں ہاتھوں میں پہنی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، غیر محرم عورتوں سے دبایا جا رہا ہے، کالے بکرے سفید بکرے لے آؤ، بڑی بڑی مہنگی گاڑی نیچے آ گئی، چھو کرتا ہے برکت ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عامل تو ہو سکتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل وہی ہوگا کہ جس نے اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ کی مزید بندگی کی ہو۔ لہذا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کہنے پہ قبر کو ٹھوکر ماری پانی کی طرف، جب ٹھوکر ماری فرمایا تم بھی عبد القادر کو زندہ ہو جا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، جب میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا بارہویں شریف میں، ایک چیز کا میں تم کوئی بھی بلانا چاہتا ہوں، پھر آگے یہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جناب کہا جاتا ہے کہ غیر کی بات نہ کرو، کیوں؟ یہ اللہ کا خاصہ ہے، تو رب تعالیٰ نے اپنی خاصیت کسی کو نہیں دی۔ جب رب نے اپنی خاصیت کسی کو نہیں دی تو پھر میں اپنی یہ بات کو تو دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یمین سیدھا ہوتا ہے، یسار الٹا ہوتا ہے۔ جب غیر کی بات اللہ جانتا ہے تو پھر رب تعالیٰ نے یہ بات پہلے دنوں میں حضرت موسیٰ نے کیا پکڑا ہے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، تو رب نے پھر حضرت موسیٰ نے کیوں کلام کیا ہے؟ تو جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کاملہ لوگوں کو توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے اپنے پیاروں میں دلوں کے دل فرما دیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھوکر ماری وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہو گیا وہ اٹھ کر بانسری بجانا شروع ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ ذرا، حضرت عیسیٰ واقعی افضل ہے اپنے اعتبار سے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ادھر حضرت عیسیٰ کی طرف جنہوں نے مطلب عظمت کو بیان کیا، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کے نزدیک ان کے نبی واقعی افضل تھے، تو ادھر کو نبی نہیں بلکہ ولی حضرت عیسیٰ کی طرح کام کر کے دکھا رہا ہے، تو کیوں نہ ہوتا؟ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ نے، میں نے پڑھا ہے کہ 1 سال کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 1 مرتبہ پانی کا گھونٹ پیا، 40 سال آپ نے عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، تو پھر ایسے مقام کیوں نہ ملے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دی، رب کو راضی کرنے میں لگا دیا۔ اور میں ایک اور واقعہ پسند رکھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس طرح کے مجاہدات کیا کرتے تھے۔ یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے، نہ راتوں کو نہ سویا رہے، گرمی میں ایسے لگا کے سو جائے، نمازوں کے وقت مؤذن پکارے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، میری رب نام کی کوئی نہ بھولے، ایسے مقام نہیں ملتے۔ اور جو چھو کرنے والے حضرات ہیں، یہ بھی سن لے ذرا بات، یعنی یہ بات آپ سنیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جناب کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں اگر بندہ ان کا کثرت سے تکرار کرے نا تو
زبان میں سب پیدا ہو جاتا ہے. بھلے وہ شریعت کا ظاہر کو نافرمان ہے, لیکن وہ کسی بھوک مارے گا تو برکت ہو جائے گی. اب ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کرنا چلا جا رہا ہے, ہم پھر بھی کہیں گے نہیں بڑا اللہ کا نہیں کرنا, بڑا اللہ کا کامل بندہ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ وہی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا. اللہ سے ڈرنا ہے, سچوں کے ساتھ ہو جانا. جس نے بھی سچ بولنا ہی نہیں, وہ اللہ کا کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک عورت اپنا بیٹا لے کر آتی ہے, کیونکہ ایک عورت آتی ہے, اس نے دیکھا کہ آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں, اللہ کی بڑی جو ہے عبادت کرتے ہیں, تو کہا کہ میں بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی بنانا چاہتی ہوں. وہ اپنا بیٹا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے پاس لے کر آتی ہے, کہنے لگی کہ آپ نے میرے بیٹے کو بھی اپنی طرح اللہ کی یاد میں لگا دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ جاؤ. وہ چھوڑ چلی گئی. جب کچھ عرصے کے بعد آنا ہوا تو دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھنی ہوئی مرغی کو تناول فرما رہے ہیں, اور ادھر اس کا بیٹا جو ہے وہ سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے کھا رہا ہے. وہ کہنے لگی کہ جناب میں بھی اسی چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ کا رنگ میرے بیٹے پر بھی چڑھ جائے, تو برابری تو تب ہوتی ہے جو آپ کھائیں وہی میرا بیٹا کھائے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی یہ کھانے کی عمر نہیں, آپ کے بیٹے کا مقام یہ نہیں کہ بھنی ہوئی مرغی کھائے, بلکہ اس کا مقام یہی ہے کہ وہ روٹی کھائے گا, سوکھی روٹی کھائے گا, اس لیے میں نے اس کو روٹی دی ہے. اچھا, وہ ہڈیاں آپ نے مرغی والی پاس رکھی تھی, آپ نے ان ہڈیوں کی طرف توجہ فرمائی, وہ مرغی فوراً پر جاتی کھڑی ہو گئی. ادھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا کھانا بھی تناول فرما لیا اور جناب مرغی کو بھی زندہ کر دیا. ادھر حضور علیہ السلام کے صحابی دعوت دیتے ہیں, آپ نے ہمارے گھر پہ آنا ہے. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھی لے کے ساتھ آ جاتے ہیں. ایک بکری ہے جس کو ذبح کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں کھانا پکایا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں پھینکنی نہیں ہے, اکٹھی رکھنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کھانا تناول فرما کے ان ہڈیوں پر دستے برکت پھیرا, وہ ہڈیاں بکری بن کے زندہ ہو گئی. میرے آقا کی ذات بکری کو زندہ کرتے چلے گئے, ادھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغی کو زندہ کر رہے ہیں. بات کو سمجھ میں آنے واقعی نہیں ہے, لیکن کرامت کہتے ہیں اس کو, کرامت اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بعد بشر انسانیت میں سے کسی عاشق رسول سے ایسا کام ظاہر ہو, ایسا انوکھا کام ظاہر ہو جس کو عقل نہ تسلیم کرے کہ ایسے ہو سکتا ہے, تو پھر عقل یہ بھی نہیں مانتی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کام کر سکتے ہیں, لیکن کچھ کاموں پہ عقلوں کو ہرانا پڑتا ہے, کچھ کاموں پہ اپنی عقلوں کو جھکانا پڑتا ہے, پھر ہی کہنا خاک میں مل کر گنہ گزار ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں ذرا, یہ عقل اس بات تسلیم کرتی ہے ایک وقت میں فجر کی نماز ہو, ظہر کی نماز ہو, پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ہوں, دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول مسجد کی زینت بنے؟ جی آپ بتائیں ذرا. سارے بولے نا یار, سو گئے ہیں سارے, کیونکہ میرا انداز مانا انداز نہیں ہوتا. پہلی بار میں نے ادھر حاضری لگوائی ہے, میرا انداز یہ سمجھانا لوگوں کو ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے دین کا دامن تھاما الحمدللہ. تو بات سمجھ میں آنی چاہیے نہیں کہ بندہ زور کو گلے پاڑ کے چلا جائے, سمجھ کچھ نہ آئے. نہیں, میری کوشش یہ سمجھایا ہے بات کو نا, کچھ عمل کچھ ہمارے من میں برکت آنی چاہیے. اب آپ یہ بتائیں کہ کروڑوں کی تعداد میں نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں اس وقت میں دنیا والے کے اندر؟ سارے بولے ذرا یار, نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو کہ ہماری عقل یہ نہیں مانتی. جب میں بتاؤں گا پھر آپ مان جائیں گے. میں آپ کو بات یہ ایسی بتاؤں گا, آپ خود کہیں گے ایسے ہوتا ہے, اور آپ کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے. آپ نے مدنی چینل کبھی دیکھا ہے؟ جی مدنی چینل کبھی دیکھا ہے؟ مدنی چینل کی تشریح کس
میرے میرے سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکام آگے کی برکت سے ہوتی ہے. اور آگے چلیے ذرا، آپ جہاں پر بھی سبز امامہ شریف کو دیکھا کرتے تھے پہلے، لیکن اب بھی دعوت اسلامی میں سبز امامہ شریف ظاہر ہے، لیکن میں نے سفید کچھ لایا میرا سنت کی رائے سفید. میں نے اپنے پیر کی دعوت آگے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا مجلے سنت بھی مدنی چینل پہ سفید امامہ شریف میں تشریف لاتے ہیں. تو بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اہل سنت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کے چاہنے والے جہاں جہاں پر بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنائی آتی ہے، دنیا دار یہاں سے گھر پر نہیں کودی کرم بستر پہ، اور ادھر عاشق رسول خود بھی اٹھتا ہے اور گلیوں میں جا کے دوسرے عاشقان رسول کو اٹھا کے مسجد بنا دیتا ہے. ایک بڑی طرح پاکستان کے اندر مساجد کی زینت بن رہی ہے. تو یہ عقل اس بات کو مطالعہ کرتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن عقل کو یہ بات منوانی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اور ان میں سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کے بعد آج بولے حاضر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اہل سنت جیلانی کے مقام کیا ہے کہ آپ دنیا بھر میں عاشقان رسول کی مشکل کشائی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں مشکل کشائی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پلاک بن جائے، کسی کا بچہ مطلب بچہ آ جائے، اس کا معاملہ ہو جائے. سب سے بڑی مشکل کشائی میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس وقت کے اندر کہ کسی عاشق رسول کا ایمان سلامت دنیا سے چلا جائے. یار اگر آپ آخرت کو توجہ کرو گے نا تو آج ہمارے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن میرے اللہ سننے کے چاہنے والے خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں، مصلی امام کھڑے ہو کے دوسروں کو پڑھانے والے بن جاتے ہیں. آخری واقعہ سر کی اجازت چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا تھا آپ لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتے ہیں کہ کسی نے غیبت کی ہے، کسی نے اس طرح کیا ہے، فلاں کیا، اس طرح کر کے آپ جانتے ہیں. اس طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام دے کر دنیا میں بھیجا ہے. ادھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات پہ حکومت کر رہے ہیں. جب مکہ فتح ہوا، بلکہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، اور یہ مطلب شریعت کے احکام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، چہرہ اتنا روشن چہرہ تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ میرے آقا کی بات میں دیوانہ ہوتا. لوگوں نے یہ بات سنی کہ یار یہ کیسا مسلمان کا نبی ہے جس کا نام محمد ہے، یہ کوئی جادو کا لگتا ہے ہمیں. جناب جادو کرتے تو سارے اس کے ہو جاتے ہیں. لیکن یہودیوں میں سب سے بڑے عالم کو تلاش کیا گیا اور ان کا نام عبداللہ بن سلام کا نام ملتا ہے. جناب مشاورت ہوئی، اکٹھا کیا گیا. بات یہ ہوئی کہ جناب مسلمانوں کے جو نبی آئے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں آئے ہیں، انہوں نے کسی صورت ناز کیا ہوگا، جو مسلمانوں کے نبی ہیں جن کا نام محمد ہے، ان کو کون جا کر لائے گا؟ کون ایسا ضعیف عجیب ہوتا ہے، کس کا حوصلہ زیادہ مضبوط ہے کہ اگر اس کو سکھایا جائے تو جا کے مسلمانوں کے نبی کو ہرا کر آ جائے؟ تو کہا کہ اگر آج جس نے مسلمانوں کے نبی کو ہرا دیا نا، سوالوں کے جواب نہ دے سکے وہ، پھر ہم پورے عالم کا چرچا یہ کریں گے کہ یہ ان کے نبی ہیں جن کو سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حضرت عبداللہ بن سلام نہیں تھے، بعد میں بنے. پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو جا کر ہرانے کی کوشش کروں گا. ان کو 100 سوال یاد کروائے گا. 100 سوال. آج ہمارے لیے 3 سوال قبر میں جو ہونے ہیں نا، ان کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. 5 سوال جو قیامت والے دن ہونے ہیں، ان کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. نماز ہمیں یاد نہیں ہوتی. ادھر یہودیوں کا ذہن تو دیکھو نا ذرا یاد. لمحہ فریہ میرے لیے اور سب کے لیے کہ جن سوالوں کا پتہ ہے کہ قبر میں ہونے ہیں، جن سوالوں کا پتہ ہے کہ جو میں ہونے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں. ہر اس کام کی فکر ہے کہ
جس کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے اس کی فکر ہے، تو جس کی فکر کرنی چاہیے اس کی فکر ہی کوئی نہیں. تو جناب عبداللہ بن سلام کو 100 سوال یاد کروائے گئے. فرمایا کہ عبداللہ بن سلام جاؤ. چلے گئے. جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں محفل میں بیٹھتے ہیں میرے آقا کے قرب میں، اتنا خوبصورت چہرہ جب دیکھا تو میرے آقا کے حسن میں گم ہو کے رہ گئے. سارے کے سارے سوال تجھے کی طرح اڑ گئے. کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے جی، کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کو موقوف فرمایا اور چلے گئے. ہاں جی عبداللہ بن سلام کیا باتیں پھر ادھر جا گئے. کہتے ہیں جناب میں نے باتیں کیا کرنی تھی یار، تم نے جو ان مسلمانوں کے نبی کے بارے میں باتیں مشہور کی ہوئی تھی تو میں تو سمجھ گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ تو ایسے نبی ہے ہی نہیں مسلمانوں کے. یار ایسا خوبصورت چہرہ جس بندے کا ہو، اتنی رونق جس کے چہرے پہ ہو، وہ جھوٹا بندہ ہو سکتا ہے؟ وہ دھوکے دار بندہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً پکی بات ہے جو دھوکہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، بددیانتی کرے گا. آج بھی اگر کسی نے چہرہ دیکھنا ہے ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو رام کھانے والے ہیں، سود خور اندراج ہے، پرافٹ لینے والے ہیں. آپ ان کو دیکھیں ان کے چہرے پہ رونق نظر آئی تو مجھے بتائیے گا ذرا. رونق اس کے چہرے پہ ہوتی ہے جو حلال کھانے والا ہو. اولادیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں جو حلال کھلانے والا ہو. میرے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی والدہ کے فرما بردار، جس طرح والدہ نے حکم فرمایا ویسے ہی عمل کرتے چلے گئے. جناب میں عرض کر رہا تھا کہ کہنے لگے کہ یار تم تو مجھے جھوٹ بولتے نظر آتے ہو، ان کا تو چہرہ اتنا خوبصورت ہے. تو جب میں نے چہرہ دیکھا تو میں نے کہا اسی سوال کیا کرنے ہیں، مجھے تو یاد نہیں رہا کہ کیا کیا سوال کرنے ہیں. میں ان کے حسن ہی گم ہو گیا تھا. اچھا وہ اپنی شکست پہ جناب پریشان ہوئی، یار ہم نے اس کو بھیجا تھا کہ یہ تو الٹا ہمارے پاس مطلب سیرا کیا لے کر آیا کہ سوال ہی نہیں مطلب ان سے کر سکا. اس طرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے طرح آپ کا جب چرچا ہوتا ہے عالم کے اندر تو ہوتا کیا ہے کہ مطلب اس وقت بھی نا کچھ لوگوں نے 100 سوال یاد کیے. 100 سوال یاد کیے، یاد کرنے کے بعد ان کی جواب کی تلاش کی اور لکھا ہے کہ بڑے فقیہ بن گئے تھے. اور فقیہ اس کو بولتے ہیں جس کو شریعت کے مسائل بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں، جو پیچیدہ مسائل پر توجہ کرتا ہے. بڑے جناب نہیں فقیر بندے 100 سوال یاد کر کے آ گئے. آج چلتے ہیں عبد القادر جیلانی کو لانے کے لیے، لیکن چشمے فرق جو کہہ رہی تھی جن کو ہرانے یار ہے یہودی کر کے جانا ہے، ادھر آنے والا بندہ ہراتا نہیں ہر یہودی جاتا ہے. تو جناب جب آئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ جب دیکھا اتنا خوبصورت اتنا پیارا چہرہ، جتنے افراد آئے تھے سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کے لگ پڑے. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ جیسے وہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے مذہب میں الحمدللہ، اتنے میں جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سامعین کو موقع دیا کہ سوال پوچھنا چاہتا ہو، کوئی بات کرنا چاہتا ہو پوچھ لیں. جب وہ آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ اپنی روحانیت کے سبب وکیلوں کے راستے پڑھ لیتے ہیں. یہ لینے بھی آیا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا ہے تو دل سنبھال کے بیٹھنا ہے، دلوں میں حکومت کی جاتی ہے. اور جتنے بھی ادھر ایسے آشانے سے بیٹھے ہیں جن کے اپنے پیرانے نظام ہیں جن کے نہیں ہیں ان کو بنانے چاہیے. اور میں بتاؤ دیتا ہوں کہ میرے سنت کا دامن پکڑ لیجیے. تو جو بھی ایسے آشانے سے یہاں پر ہیں جن کا اپنے پیرانے نظام کے بارے میں جانا ہوتا ہے تو یہ آج نہ لے کر جایا کریں کوٹھی لپڑی ہے بغلا لپڑا پلاٹ لپڑا نا، بالکل نہیں، بلکہ اپنا خالی دامن دے کر اپنے مرشد کی بات میں جائے. نیکیوں کی خیرات کچھ نہیں ہے، نیکم کچھ نہیں ہے، بس نہ اپنی بارگاہ سے نیکم کی خیرات دینے کے لیے آئے. اگر کامل ہوگا تو واقعی آپ اس دن کو پہچان جائیں گے لینے کے آیا. حضرت حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توجہ فرمائی تو دیکھا کہ یہ تو اتنے سوال اپنے دلوں میں لے کر آئے ہیں اور میں ابھی تمہارا علاج کرتا ہوں. آپ نے جب توجہ فرمائی نا کڑی نظر فرمائی سارے کے سارے سوال ضائع کر دیا، سارے سوالات کو بلا دیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر توجہ فرمائی، فرمایا ہے فلاں نے سنا تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے. اے
کرام نے سنا تیرا یہ سوال ہے اور صحیح جواب ہے، سارے 100 سوال بھی بتائے، 100 سوالوں کے جوابات بھی بتا دیے۔ ادھر عبداللہ بن سلام جب آتے ہیں تو جناب حسن دیکھ کے سارے سوال بھول جاتے ہیں، تو وہ عبداللہ بن سلام جو ہرانے آئے تھے خود ہی بک گئے، خود ہی آ گئے۔ اور جب فتح ہوا نا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، فلاں کو معافی ہے، فلاں کو معافی ہے، عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے عبداللہ بن سلام آ جائے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عبداللہ بن سلام آج ہو جائے گا تجھے بھی معافی ہے، کیا تجھے بھی معافی ہے؟ اور عبداللہ بن سلام پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلوں کے حالات پہ توجہ فرمائی، سارے سوالات کو بھلا کے خود سوال بتائے، سوالوں کے جواب بھی بتا دیے۔ کہنے والے کہہ گئے یار اتنا اللہ نے ان کو مقام مرتبہ عطا فرمایا، ہم تو کسی اور چیز میں گم تھے۔ جناب سارے کے سارے وہ فقیر جو آئے تھے وہ سب سے بڑے فقیر کی بارے میں بیان کرنا پڑے، سارے کے سارے مسلمان۔ یہ تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کیا مقام دیا ہے، اس کو اپنے انبیاء کو لانے کا ایسا مقام عطا فرمایا۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کسی تو جی بیان کا ٹائم ختم ہو گیا، میں نے پہلے بھی ایسا نہیں کیا تھا الحمدللہ، اب صرف 2-3 باتیں پوری پر ہوں گی، اس کے بعد بیان کریں۔ یہ بیان کے حصہ نہیں ہے، یہ انفرادی طور پر کچھ باتیں میں اس سے کرے ہوں گے کہ اب ہم نے دیکھے اللہ کے اولیاء کی شان کی سیکھنے کی کوشش کی، سننے کی کوشش کی، اللہ کے اولیاء کا مقام و مرتبہ سنا، اللہ کے انبیاء کا مقام و مرتبہ سنا، لیکن سننے کے بعد ہم سنتے نہیں ہو گئے جے سن کے ہم سنتے نہیں ہو گئے، جاگنا یاد کرا۔ اب مزدوری کرنے کی باری اب آئی ہمارے پاس، اب مزدوری ہم نے لینی ہے، مزدوری ہمارے سامنے کیا دینے جا رہی ہے؟ ہم سب کو اپنے اولیاء سے محبت کرنی چاہیے، انشاءاللہ اپنے اولیاء سے محبت کرنی چاہیے۔ اولیاء سے محبت کیسے ہوگی؟ کہ جنہوں نے اولیاء سے محبت کی ہے، جو تک رہے ہیں ان کے پاس بیٹھے جا کے تب محبت ہوگی۔ وہ کہاں پر بیٹھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اولیاء سے محبت کی ہے؟ میں آپ کو اپنے اس گھرانے کا تذکرہ بتاتا ہوں، تعارف بتاتا ہوں کہ جس گھرانے سے مجھے بھی اللہ کے اولیاء سے محبت ملی ہے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ گانے سن کے الحمدللہ درس و بیان ہو رہے ہیں، لیکن میں جس گھرانے سے سعادت پا کے یہاں تک پہنچا ہوں، میں بھی آپ کو اسی گھرانے کا جو ہے نا وہ رستہ بتاؤں گا۔ اب آپ نے توجہ سے سننا، میں آپ کو کیا بتانے لگا؟ آپ سب نے ایک کام کرنا ہے، ہر جمعرات کو مغرب کا عشاء 2 گھنٹے کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کہاں پر ہوتا ہے؟ شاہ جگیر روڈ، سیدھا چلے جائیں آگے بکرا منڈی آ رہی ہے، بکرا منڈی کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ الحمدللہ، ادھر ہر جمعرات کو 2 گھنٹے کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے، کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یار پہلے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز ہی پڑھ گیا۔ والدین نے بتایا کہ پہلے ہمارا بیٹا نا فرمان تھا، فرما بردار بن گیا۔ گلی محلے والے کہنے لگے جب یہ نکلتا تھا ہماری عورتوں کی بہنوں کی عزتیں مفروض نہیں ہوتی تھی، اب جب یہ چلتا ہے تو نگاہیں جھکا کے چلتا ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے ابھی بھی آئے اپنے امی کے ہاتھ چوم کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں لے کر آئے ہیں اپنے ابو جی کے میں بھی پہنچوں گا الحمدللہ۔ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے۔ یا نماز کس کو نہیں پتہ پڑھنی چاہیے؟ سب کو پتہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہے، مسلمان کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جو چیزیں نہیں پتہ وہ دعوت اسلامیہ کو پتہ ہے کہ والدین کا فرمان بردار کیسے بنا جاتا ہے، تلاوت قرآن کیسے کی جاتی ہے، عاشق رسول کیسے بنا جاتا ہے، خوف خدا میں کیسے رویا جاتا ہے، تہجد قرآن کیسے بنا جاتا ہے، ہر تین شب کو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ آپ کو دعوت اسلامی لوگ کی چیزیں بتائے گی، نایاب چیزیں بتائے گی۔ آئیے میرے پیارے اسلامی نیت کی انشاءاللہ عز و جل آنے والی جمعرات کو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے جمعرات کا دن عطا فرمائے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لیں کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، کوئی ایسا عنصر نہ ہمارا مان جائے جس کے سبب ہم جانے میں ہماری کوئی رکاوٹ ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی اور آپ سب دعوت اسلامی کے تحت انتظام ہونے والے ہفتہ وار سنتوں کا اجتماع ہم سب جو ہے وہ جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آخری بات صبح بیان ہے، اور ہر جمعے کو دعوت اسلامی کے تحت
3 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، لوگوں کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، اور دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تفریح گائیڈ آ گئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں معذ اللہ غلط اس کا ترجمہ نکالتے ہیں، جناب نے فرمایا کہ تم دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. یار رب نے جو فرمایا کہ ہم سمجھ جائے نا تو پھر ہم بے حیائی والے مناظر نہ دیکھیں، میری آنکھیں گناہ والے مناظر نہ دیکھیں، میرے کان گناہ والی آوازیں نہ سنیں، پھر ہمارے قدم گناہ والی جگہ پر چل کر نہ جائیں. اگر اللہ کے فرمان کو ہم سمجھ جائیں، ہم نے سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے. لہٰذا مختصر یہی ہے، ہم سب کو آج کالے سنی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور ہر ہفتے کو میرے لیے الحمدللہ مدنی چینل پہ تقریباً 9:30 بجے کے قریب مدنی پروگرام فرماتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے شیخ کامل کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.